بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی اس تفصیلی اور تحقیقی نشست میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث سب اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و فضائل سے ہے۔ میرا نام ہے محمد اسامہ معاویہ سلفی، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو نہ جذبات پر مبنی ہے، نہ تعصب پر، بلکہ دلائل، حوالہ جات اور علمی امانت پر قائم ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کیا امام ابن تیمیہ نے واقعی یہ کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں؟ کیا حدیث سب یعنی صحیح مسلم 6220 والی حدیث واقعی صحیح ہے؟ اور لفظ سب کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے؟ منہاج السنۃ النبویہ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنے کا انجام کیا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور منہاج السنۃ النبویہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وفات 728 ہجری، اہل سنت والجماعت کے عظیم محقق، محدث اور فقیہ ہیں۔ ان کی شرح آفاق و کتاب منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ و قدریہ، یہ کتاب شیعہ عالم ابن المطہر حلی کی کتاب منہاج الکرامت فی اثبات الامامت کے رد میں لکھی گئی۔ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے شیعہ مؤلف کا اعتراض نقل کرنا، دوسرا پھر قرآن، حدیث اور آثار سلف کی روشنی میں اس کا جواب دینا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی نقطہ ساری غلط فہمیوں کی جڑ ہے۔ تو سیاق و سباق کا قتل اصل مسئلہ روافض اور ان کے سہولت کاروں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ عبارت کو ادھورا نقل کیا جاتا ہے، دوسرا پس منظر حذف کیا جاتا ہے، تیسرا پھر اس سے من پسند نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ یہی طریقہ امام ابن تیمیہ کے اقوال کے ساتھ بھی اختیار کیا گیا۔ پہلا بڑا اعتراض، کیا امام ابن تیمیہ نے کہا کہ فضائل معاویہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں؟ یہ اعتراض امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک قول کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جسے امام ابن تیمیہ نے نقل کیا، اختیار نہیں کیا۔ اصل عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بہت سی روایات جمع کی، جب میں صحیح اور ضعیف سب شامل ہیں۔ پھر امام اسحاق بن راہویہ کے منسوب قول کو ذکر کیا اور فوراً اس کا تعاقب کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل گنوائے۔ حوالہ منہاج السنۃ النبویہ جلد 7 صفحہ 40 اردو شمار۔ یہی بات خود اس الزام کو باطل کر دیتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں حدیث سب۔ تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، خصوصی طور پر روافض اور فرقہ جہلمیہ والے۔ صحیح مسلم 6220 کا تحقیقی جائزہ۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جسے بنیاد بنا کر سب سے زیادہ فتنہ پھیلایا گیا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب کیوں نہیں کرتے؟ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220۔ حدیث کا اسنادی جائزہ۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، بکیر بن مسمار۔ اہل جرح و تعدیل کے نزدیک یہ راوی سخت مجروح ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس روایت کو قطعی طور پر صحیح کہنا علمی دیانت کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ نے کہیں بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، بلکہ صرف متن نقل کر کے مفہوم پر گفتگو کی۔ تو لفظ سب کا لغوی و شرعی مفہوم۔ اب سب سے اہم نقطہ، لفظ سب
کا مطلب کیا ہے؟ عربی لغت میں سب ہر جگہ گالی کے معنی میں نہیں بلکہ سخت کلامی، ناگواری یا اختلافی گفتگو کے لیے بھی آتا ہے۔ صحیح احادیث سے مثال: پہلی حدیث ہے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استبا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7305، مطلب کہ حضرت علی نے حضرت عباس پر سب کیا۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فسبا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6141 میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سب کیا۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فسبہم النبی، صحیح مسلم حدیث نمبر 5947، کہ نعوذ باللہ نبی کریم نے بھی سب کیا۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر لفظ سب کو ہر جگہ گالی بنانا کہاں کی دیانت ہے؟ تو فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن تیمیہ کی زبان۔ اب ہم امام ابن تیمیہ کے وہ واضح اقوال پیش کرتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو روشن کرتے ہیں۔ جو الزام لگاتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو ان پلمبریوں اور روافظ کے لیے یہ گلے کی ہڈی ہے۔ تو حوالہ پہلا یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہیں دی، منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 429۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ علم و بردباری میں ممتاز۔ یہ سب حوالے جو امام ابن تیمیہ نے فضائل سیدنا معاویہ کے لیے لکھے ہیں۔ دوسرا حوالہ علم و بردباری میں ممتاز، منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 445۔ تیسرا حوالہ یہ ہے کہ کتاب وحی اور امانت دار، مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 472۔ چوتھا حوالہ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد، مجموع فتاوی جلد 4 صفحہ 472۔ پانچواں حوالہ یہ ہے ریت سے محبت بہترین حکمراں، منہاج السنہ جلد 6 صفحہ 247۔ ناظرین کرام، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ پر لگایا گیا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ حدیث سب نہ سند مضبوط ہے نہ مفہوماً، لفظ سب کا غلط مفہوم پھیلا کر صحابہ کی تنقیص کی جاتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل امام ابن تیمیہ نے خود بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت علیہ السلام سے محبت، عدل اور علمی دیانت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔